لومینئر میں نے شروع میں بتایا تھا کہ فرینچ نے چونکہ یہ کیا تھا، ہم لائٹس کہتے ہیں، یہ وہ لومینئر کہتے ہیں، ہم لائٹ ہی کہیں گے اس کو۔ ایک جو طریقہ ہے وہ ہے ایلپسوئڈل ریفلیکٹر اینڈ فرینل اسپاٹ لائٹس آر ٹو لومینریز۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، دو لائٹیں ہیں جو ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ فرینل میں آگے لینز لگا ہوا ہے، اور جس میں فرینل کا جو گروو والا لینز ہے، اس لائٹ میں پیچھے اگر کوئی پیٹرن ڈال کے یعنی گوبو ڈال کے آپ پروجیکٹ کرنا چاہیں تو یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ لینز نہیں ہے، لینز میں گرووز ڈال کے لائٹوں کی بیم کو ایک دوسرے میں کرس کراس کیا ہوا ہے ایون آؤٹ کرنے کے لیے۔ اور ایلپسوئڈل جو ہے وہ اسی فرینل کی قسم کی اسپاٹ لائٹ ہے، اس کے آگے کانویکس لینز لگا ہوا ہے، کیمرے کے آگے جیسے لگا ہوتا ہے اسی قسم کا سمجھ لیں کہ ایک حادثی شیشہ عدسہ جسے کہتے ہیں، عدسہ اس کے آگے لگا ہوا ہے، وہ لائٹ کو فوکس کرنے کے لیے، بیم کرنے کے لیے کام آتا ہے۔ اس میں آپ پیٹرن ڈال کے وہ شارپ پروجیکٹ کر کے پیٹرن بنانے کا کام آتا ہے، اور اس کو فوکس اور آؤٹ آف فوکس بھی کر سکتے ہیں، بانڈ ڈور بھی اس پہ لگ سکتا ہے۔ So these fixtures provide beam areas from 10 to 50 degrees and are typically available in wattages of 500 to 2000 watts۔ یہ جو بات میں اب کر رہا ہوں لائٹوں کی دو کی، ان لائٹوں کا کمال یہ ہے کہ یہ نیرو ڈاؤن کر کے چھوٹے ایریا تک لمٹ ہو سکتی ہیں۔ 10 ڈگری کا اینگل آپ کرنے کے لیے آپ کے پاس ڈی اسکوائر یا سیٹ اسکوائر کا ہو، جیومیٹری باکس تو ہوگا تقریباً ہر گھر میں، نہیں ہے تو آپ کا کوئی بہن بھائی یا بچہ چوتھی پانچویں چھٹی میں پڑھتا ہوگا۔ جیومیٹری باکس پہ سے ڈی لیں جو اینگل ڈرا کرنے کے لیے ہے، ایک ڈاٹ لگا کے 10 ڈگری کا اینگل بنا کے دیکھیں، اس کو کاغذ پہ پورا ڈرا کر کے دیکھیں کہ 10 ڈگری کے اینگل میں نیرو ایریا کتنا بنتا ہے۔ اگر 10 ڈگری بنا لیتے ہیں اور کاغذ کا لمبائی آپ کی 1 فٹ ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر 10 ڈگری کی لائٹ یہاں 1 فٹ دور رکھوں گا تو یہ کتنا فاصلہ طے کرے گا، سرکل کتنا بنے گا، وہ اس کی رینج ہے، وہ ڈائی میٹر بتاتا ہے اس کا۔ اور 10 سے لے کے 50 ڈگری تک، 50 ڈگری جو آپ سوچ لیں کہ جو نارمل 35 mm کا کیمرہ ہوتا ہے، جو اس کے ویو فائنڈر سے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ 50 ڈگری ویو ہے جو اب تقریباً آنکھ سے ملتا ہے۔ آنکھ تو بہت اسپین دیکھتی ہے چونکہ پیرلیکس بھی ہے، وائڈ اینگل بھی ہے، اور لیکن جو نارمل لینس اس کو 50 کہتے ہیں، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نارمل آنکھ کے برابر نہیں ہے کہ نارمل آنکھ ہے 50 ڈگری دیکھتی ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ جو آنکھ نارملی دیکھتی ہے اس سے ملتی جلتی تصویر جو ہے وہ نارمل لینس دیکھتا ہے۔ تو جو 50 ڈگری کا کیمرہ ہے، لینس لگا کے 50 ملی میٹر لکھا ہوا اس پر یا 55 لکھا ہوا ہے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ 50 میں سے ایریا کتنا نظر آتا ہے۔ اور آپ دیوار پہ کھڑے ہوں، 10 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہو کے اس کیمرے سے 50 ملی میٹر لینس سے آپ دیوار کو دیکھیں تو آپ کو جو لیفٹ سے رائٹ تک بارڈر نظر آئے گا وہ آپ کا ویو ہے۔ یہ لائٹ کا کمال ہے کہ یہ میکسیمم اتنا ایریا کور کر سکتی ہے۔ اور اگر آپ کے لینس پہ زوم لینس لگا ہوا ہے تو آپ زوم لینس کا 10 ڈگری کے برابر کا اینگل دیکھ کے اس کے، یا کتاب میں اس کے لکھا ہوگا کہ کتنے ملی میٹر پہ جا کے 10 ڈگری بنتا ہے، یا چارٹ پہ دیکھ لیں یا نیٹ پہ دیکھ لیں، تو اس کے برابر اس کو زوم ان کر کے 10 فٹ کے فاصلے سے آپ دیوار کو دیکھیں، اتنا جو آپ کو دائرہ نظر آ رہا ہے جو چوڑائی میں ہاریزونٹلی، اتنے ایریا کو دائرہ لگائیں تو وہ لائٹ کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ 10 ڈگری سے لے کے 50 ڈگری تک لائٹنگ کرنے کے لیے فرینلز اور ایلپسوئڈل جو لائٹس ہیں وہ یہ کام کرتی ہیں۔ یہ جو ایلپسوئڈل کا ہے جو اس میں لائٹ کا جو یوز ہے وہ پروجیکٹ کر سکتی ہے۔ فرینل جو ہے اتنی ایفیشینٹ لائٹ نہیں ہے، لیکن پاپولر اس لیے ہے کہ یہ ایون آؤٹ کرتی ہے، اسموتھ لائٹ دیتی ہے، جس کے جو ایفیکٹ ہے انڈسٹری میں بے تاشا استعمال ہوتی ہے، لیکن چونکہ اس میں لینز لگا ہوا ہے فرینل کا، وہ لائٹ کو کرس کراس کرنے کی وجہ سے کہ لائٹ کو کچھ نقصان کرتا ہے، کچھ کھا دیتا ہے، پوری لائٹ آگے ٹرانسفر نہیں کرتا۔ نیکسٹ سے ہم اس کی دیکھ رہے ہیں، اسی فرینل کی تھوڑی سی ورکنگ میں نے دکھا دی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے، اب گریجولی جب ہم پریکٹیکلی تک جائیں گے تو آپ کو پتہ ہو کہ یہ فرینل لائٹ باہر سے ایسے لگتی ہے، اس کے اندر کیا ہے۔ اگر آپ اس کو غور سے چارٹ کو دیکھیں، یہ باہر کی لائٹ تو وہی ایک لینز آگے لگا ہوا ہے، یہ اوریجنل جو ہے یہ ایری کی لینز لائٹ ہے جو جہاں سے یہ اوریجنل زیادہ بننی شروع ہوئی تھی۔ یہ لائٹ کے آگے جالی نہیں لگی ہوئی، کھانچے وہی والے ہیں فلٹر اور گوبو یا گرل ڈالنے کے لیے، اسکریم ڈالنے کے لیے۔ اندر اس کے فرینل لینز لگا ہوا ہے، باقی باڈی ہے، یہ کولنگ ٹاور ہے اس کا تاکہ اس میں ہوا وینٹ کول کرتا رہے۔
اس کا جو اندر کا حصہ ہے وہ یہ دائیں طرف دیا ہوا ہے. اب یہ دائیں طرف دیکھیں آپ کہ یہ بلب جو ہے پورا آگے ہے, اوپر والے کا بلب پورا پیچھے گیا ہوا ہے. یہ اس ڈرائنگ میں ہے ایگزیکٹلی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. یہ پیچھے کرنے کا مطلب اس نے بتا دیا ہے کہ جب آپ نے پیچھے کیا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ یہ اینگل جو لائٹ کا یہاں پہ بن رہا ہے یہ نیرو ہو گیا, کیونکہ لائٹ اس کے باہر آگے تو نہیں جا سکتی نا, یہ نیرو کر دیا دور ہونے کی وجہ سے. یہ ایک بلب لگا ہوا ہے, بلب کے پیچھے ریفلیکٹر ہے, کانویکس ریفلیکٹر جیسے ہوتا ہے تاکہ لائٹ ساری آئے, تو لائٹ جو پیچھے جا رہی ہے وہ بھی اس میں مکس ہو جاتی ہے. فرینل لینز آگے لگا ہوا ہے, اسموتھ آؤٹ کر دیتا ہے لیکن بیم کو نیرو اور وائڈ کر سکتے ہیں. اس وقت چونکہ فلی وڈران ہے تو یہ نیرو اینگل ہے, ٹاپ والا جو ہے یہ نیرو اینگل ہے, یعنی ٹیلی میں ہے, اسپاٹ چھوٹا بن رہا ہے. نیچے والے پہ غور کریں کہ بلب کو آپ نے پورا فارورڈ کر دیا. یہ ایرو دیکھیں, اوپر والا ایرو پیچھے تھا, یہ ایرو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ بلب کو میکسیمم جتنا فارورڈ ہو سکتا ہے وہ اتنا کر دیا ہوا ہے. اس سے ہوا یہ کہ جو لائٹ یہاں سے نکل رہی ہے دیکھیں کہ لائٹ اب چوڑی پھیلنی شروع ہو گئی ہے. یہ میں بتا رہا تھا کہ جو لائٹ کا اینگل ہے یہ 10 ڈگریز تک نیرو ہو سکتی ہیں لائٹوں کا, اور وائڈ سے وائڈ 50 ڈگری تک ہو سکتا ہے. 50 کا مطلب کہ آپ 4 لائٹیں دیوار پہ اگر لگاتے ہیں اور وہ 50 ڈگری لیتے ہیں تو آپ کتنی بڑی دیوار کو فلیٹلی ایون آؤٹ لائٹ کر سکتے ہیں. اور وہی اسی دیوار کے اوپر وہ 4 لائٹیں لگا کے آپ اس کو نیرو ڈاؤن کر دیتے ہیں تو آپ 4 چھوٹے چھوٹے ایریے اسی دیوار کے اوپر اسپاٹس بنا سکتے ہیں ایک لائٹ سے, اور وہ 4 ایریاز کو ڈیفائن کر دے گا سیپریٹلی. نیکسٹ میں ہم جاتے ہیں ایریا لائٹنگ پہ. اب ایریا لائٹنگ کی تھوڑی سی اسے میتھڈ پہ آ جاتے ہیں کہ ٹپیکلی دی اسٹیج از بروکن ڈاؤن انٹو نمبر آف ایریاز اکراس دی فرنٹ, اکراس دی مڈل اسٹیج اینڈ اکراس دی اپ اسٹیج. اب اپ فرنٹ اسٹیج یا اپ اسٹیج کہتے ہیں, بیک اسٹیج کہتے ہیں, مڈل اسٹیج 3 سے ہوتے ہیں, اور 3 حصوں میں ڈیفائن کرنے کے لیے area may be illuminated with one or more lighting fixtures. Typically an area might be provided with a front light, a down light, a back light, depending on the needs of the production. اب دیکھیں کہ اس میں یہ چارٹ دیا ہوا, اس پہ اب تھوڑا سا غور کریں کہ ہم نے ایریا کو اب ٹاپ ویو میں کر کے دکھا دیا ہے کہ لائٹ کو کس کس جگہ سے آپ کیسے کیسے بانٹ سکتے ہیں. یہ بیک ڈراپ پہ ڈالی ہوئی ہے, یہ بیک پہ ڈالی ہوئی ہے, ایک اس کا فل ہے, ایک اس کی کی لائٹ ہے. اب یہ کی فل 4 عموماً 4 لائٹوں کے گروپ بناتے جائیں. 3 پوائنٹ لائٹنگ ہے, چوتھی جو ہے اس کو آپ 4 5 6 7 8 9 10 20 تک لے جائیں. بیسیکلی یہ ٹرائنگل بننی چاہیے کہ آپ کی ہر کریکٹر کے لیے ایک ایریا ڈیفائن کیا 3 لائٹیں لگا دیں, ایک ایریا ڈیفائن کیا 3 لائٹیں لگا دیں. اس کے بعد آپ کے جب تجربہ بڑھتا جائے گا تو پھر آپ کر سکتے ہیں کہ رول کو تھوڑا توڑیں کہ اس کی ہے وہ میں اس کی بھی استعمال کر لوں, یا اس کی بیک کو میں اس کی بیک سے استعمال کر لوں, یا فلم میں کمبائن کر کے 2 یا 3 کریکٹر کو دے لوں, یا فلم میں ریفلیکٹ کر کے کہیں سے دے لوں. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے تجربے پہ. Although McCandle recommends that fixtures be mounted at 45 degrees above the horizontal model, and lighting practice tends to use angle of 45 to 60 degrees for front area of the lighting. اب یہ میکینڈل کے جو پرانے رول تھے وہ کچھ تھے تو سبق دینے والے استادی گر تھے, اب وہ ماڈرن لائف میں کرتے ہیں کہ ہم ان کو توڑ کے وائلیٹ کر کے ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, اور رولز ایز سچ کوئی نہیں ہے, اپنے اپنے رولز بنائے ہوئے ہیں. آپ ایکسپیریمنٹ کرتے جائیں, لرن کرتے جائیں گے, سیکھتے جائیں گے اس میں سے.